آج ہم کچھ بات کریں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دے آر فائنلی گوئنگ ٹو لیو افغانستان، اس کے بعد سے تمام میڈیا چینلز پر، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو، یہی ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ ناؤ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف افغانستان اینڈ آلسو دا نیبرنگ کنٹریز۔ اب اس کے حوالے سے ویسے تو میں افغانستان کے حوالے سے زیادہ ان ڈیپتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ آلریڈی اس پہ ایک لیکچر دیا جا چکا ہے، آپ چاہیں تو لنک پہ کلک کر کے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے تفصیلی افغانستان کے حوالے سے بھی بتایا اور پاک افغان ریلیشنز پر بھی بات کی ہے۔ لیکن ابھی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ بڑی تیزی سے جو سچویشن ہے افغانستان میں وہ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے، اور یہ کس طرف جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ہر اینالسٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا انالیسس کرنے والے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوالات باقی ہیں۔ آج ہم اس پر کچھ بات کریں گے کہ افغانستان میں یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یعنی اس کو پچھلا جو 20 ایئرز ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے آنے کے بعد سے انہوں نے کیا اچیو کیا اور کیا ان کے لاسز ہوئے، اور سیکنڈلی کہ اگر افغانستان سے واقعی یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، یہ ان کی 20th اینیورسری پورے ہونے پر جو 9/11 والا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور جو اس سے ریلیٹڈ کنٹریز ہیں جو افیکٹ ہونے والے ہیں ان کو کیا کیا پریکاشنز لینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیجئے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 20 ایئرز کا آکوپیشن تھا یو ایس کا، یہ ایک سکسیس ہے یا فیلئر ہے، تو یہ 100% ایک فیلئر ہے۔ فیلئر کس وجہ سے ہے کہ ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پر اٹیک کرتا ہے، اور اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کنٹری کی گورنمنٹ وہاں پہ پائی جانے والی ریبیلیس فیکشنز کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، اینڈ آفٹر 20 ایئرز ان کو وہ کنٹری نہ صرف چھوڑنا پڑتا ہے ہیومیلیشن کے ساتھ، بلکہ جب وہ اس کنٹری سے نکلتے ہیں تو جس فیکشن کے خلاف لڑنے آئے تھے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے۔ سو دیٹ از واٹ از نون ایز اے فیلئر، کہ آپ کسی کنٹری کے خلاف نہیں لڑ رہے، اس کنٹری کے اندر پائی جانے والی ایک فیکشن ہے، وہ کنٹری آپ سے کہتا ہے کہ جناب آئیں ہماری ہیلپ کریں ان کے ساتھ لڑنے میں، آپ وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ فیکشن اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ اسی گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کرتی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی اس ملک سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ دیٹ از نون ایز اے فیلئر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا فیلئر ہی ہے؟ کیا انہوں نے کچھ بھی افغانستان سے اچیو نہیں کیا؟ یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کنٹری، یہ تو سپر پاور کی ہم بات کریں، کوئی بھی کنٹری جب کسی بھی دوسرے کنٹری کے ساتھ جنگ کے معاملات اس کے آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ فائدہ مینلی جو ہے وہ اسٹریٹجک ہوتا ہے، اکنامک ہوتا ہے اور اسٹریٹجک ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لیکچر میں بات بیان کی ہے کہ کنٹریز کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں آپس میں، وہ صرف اور صرف دو چیزوں کی بیس پر ہوتے ہیں، ایک ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ اور دوسرا ان کا اکنامک انٹرسٹ۔ اسی طرح جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ بھی انہی وجوہات کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں۔ اب وہ دور تو نہیں ہے کہ آئیڈیالوجیز کی بیس پہ جنگ لڑی جائے، آئیڈیالوجی کو ایک یوز ضرور کیا جاتا ہے پریٹیکسٹ کے طور پہ، لیکن جنگ جو کرنے کی وجہ ہوتی ہے وہ اسٹریٹجک یا اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اب افغانستان کے اندر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، کیا اس میں یو ایس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اس کا تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں جب طالبان نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی تو بالکل اسی طرح کے حالات ہوئے تھے جیسے اب ہو رہے ہیں۔ اس وقت صرف کیا تھا کہ جو یہ فیکشنز تھیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، یو ایس ان کی سائڈ پہ تھا، اب یو ایس انہی کے خلاف لڑ رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا 79 سے لے کے 88 تک جو جنگ ہوئی ہے افغانستان میں، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور پاکستان نے پراکسیز کے ذریعے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے کیونکہ وہ پرو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، انہوں نے سوویت یونین سے مدد طلب کر لی، وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے آ کر ان کو یہ جو القاعدہ تھی اس سے، اور جو دیگر بھی اس وقت فیکشنز کئی موجود تھیں جو القاعدہ کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے تھے، ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کو ہیلپ کیا اور الٹیمیٹلی سوویت یونین کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان کے نکلنے کی وجہ صرف افغانستان نہیں تھی، آبویسلی جو کچھ ایسٹرن یورپ میں ہو رہا تھا وہ بھی تھا، جو کچھ سینٹرل ایشیا میں ہو رہا تھا وہ بھی تھا، سارے حالات ملا کر ایسا ہوا کہ سوویت یونین کو وہاں سے جانا پڑا۔ اس کے بعد جو پیچھے ملیٹنٹس بچ گئے ان کو ظاہر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہیں پہ چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے
کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو ہینڈل کر لے گا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس نہ تو اتنا فائنانس ہے، نہ پاکستان اپنے اون پہ ان تمام کو ہینڈل کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے بڑی تیزی سے افغانستان میں اسی طریقے سے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا. اینڈ فائنلی ہم نے یہ دیکھا کہ 1996 میں طالبان نے اپنی گورنمنٹ بنا لی، افغانستان کا نام تبدیل کر کے ایمریٹس آف افغانستان رکھ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ شریعہ لا جو ہے وہ یہاں پہ امپوز کر دیا جائے گا. اچھا، اب سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یار اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کنٹری ایسا ہو جس میں شریعہ لا امپوز کر دیا جائے. لیکن جب وہ لا امپوز ہوا اور دیکھا گیا کہ طالبان نے کس بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا اور کس طرح سے اپنے اپوننٹس کو کچلنا شروع کیا، اس چیز کی وجہ سے بڑے پرابلمز پیدا ہونے شروع ہو گئے، جس میں سب سے بڑا واقعہ مزار شریف کا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ ہوا. اور اس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان پر اٹیک کرے گا طالبان سے بدلہ لینے کے لیے. بلکہ 1998 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانین ٹروپس جو ہے وہ افغانستان ایران کے بارڈر پہ اکٹھے ہو گئے تھے، تقریباً 3 لاکھ کے قریب ان کی فوج وہاں پہ جمع ہو چکی تھی کہ طالبان پہ وہ اٹیک کریں گے. ان دا کیس آف دیٹ اٹیک آبویسلی افغانستان ایرانین رشین کنٹرول میں چلا جانا تھا، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے کسی طرح بھی وارہ نہیں کھاتا. اچھا، اب پاکستان اکیلا ان چیزوں کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتا کہ وہ طالبان کو بھی ہینڈل کرے، ایران کو بھی ہینڈل کرے، وہاں سے وہ رشیا کو بھی کرے. لہٰذا ہم نے یہی کہا کہ دس از ناٹ پاسبل فار اس ٹو مینیج. یونائٹڈ اسٹیٹس نے جب یہ ڈیسیژن لیا، یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اٹ واز این انسائڈ جاب. اس کے حوالے سے بھی میرا ایک لیکچر انشاءاللہ آئے گا. ویسے تو بہت ساری ڈاکومنٹریز آ چکی ہیں جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 9/11 واز این انسائڈ جاب، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں اس پہ اپنا جو تجزیہ ہے وہ ضرور پیش کروں گا. تو 9/11 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، گلوبل وار آن ٹیررزم، جس میں بہت سارے کنٹریز یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیررزم کا کوئی بارڈر نہیں ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی وقت یہ شروع ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سے لڑنے کے لیے بھی ہمیں بیانڈ بارڈرز جا کر کارروائی کرنی پڑے گی. پاکستان فورسفلی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دیتا ہے. پاکستان از اے نیبرنگ کنٹری آف افغانستان. لہٰذا اس جنگ کے جو اثرات پاکستان کے لیے ہونے تھے وہ بہرحال ہوئے، اور پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وار آن ٹیررزم، گلوبل وار آن ٹیررزم میں جتنا نقصان پاکستان کا ہوا ہے وہ کسی بھی دوسرے کنٹری کا نہیں ہوا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ مور دین 2400 کلومیٹرز ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کہاں کہاں اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 79 سے لے کے 88 تک پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے یہ سارے کا سارا ایک طرح کا بفر زون تھا. خاص طور پر جو ٹرائبل ایریاز تھے، ایکس ٹرائبل ایریاز تھے جو کہ اب کے پی کا حصہ بن چکے ہیں، یہ سارے کا سارا بفر زون کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. لہٰذا وہی روٹ جو ہے سب سے زیادہ ریفیوجیز اس دور میں بھی پاکستان میں آئے تھے، اور جب یہ گلوبل وار آن ٹیررزم شروع ہوئی تو بھی آئے. جو چیز اس میں تبدیل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ 1996 میں جو فورسز طالبان کے نام سے سامنے آ رہے تھے ان میں پاکستان یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ کوئی تیسرا پلیئر شامل نہیں تھا. لیکن اب جو یہ جنگ ہوئی گزشتہ 20 سال میں، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈپلومیٹک فیلئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انٹیلیجنس فیلئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پلیئرز جو ہے وہ افغانستان میں انوالو ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی جگہ پہ فائٹ کر رہا ہے، پاکستان اپنی جگہ ہے، انڈیا وہاں پہ انوالو ہو چکا ہے، ایران بہت سٹرونگ ہو چکا ہے، چائنا بہت سٹرونگ ہے، اور رشیا بھی اپنی جگہ بہت سٹرونگ ہے. یہ جو 6 پاورز ہیں یہ سب کے سب اس وقت افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں جو مفاد ہے باقی تمام کنٹریز کا وہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ افغانستان سے حاصل کیا جائے. پاکستان کا مفاد کیا ہے کہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کیا جائے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر پہ نہیں ہے ادر دین ایران. صرف اور صرف پاکستان کو یہ خطرہ لاحق ہے. اسی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ساری کی ساری جو ہے وہ بارڈر فینسنگ کی ہے، وہ کام آلموسٹ کمپلیٹ 98% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور 2400 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو سیکیور کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جب بھی افغانستان کو کوئی تھریٹ ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے، جو کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا، اب ایک اور بات جو کی جاتی ہے کہ اس ساری سچویشن کا ذمہ دار کون ہے، یا طالبان کو اس وقت جو سپورٹ کر رہا ہے یا طالبان کو یہاں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ کس نے پلے کیا. دیکھیں، اس پہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے 2000 میں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کا افغانستان میں آنے کا پلان نہیں تھا.
یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پہلے اٹیک کیا جائے گا عراق پہ. یہ جو عراق پہ اٹیک کیا جانے کا فیصلہ تھا اس کو ڈیلے کیا گیا 9/11 کی وجہ سے, اور خود جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری ٹیم ہے اس کو بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ ہم عراق پر, مطلب یہ لوگ جو تیار تھے وہ اسی بات کے لیے تھے کہ ہم نے عراق پہ اٹیک کرنا ہے. لیکن سڈنلی اس واقعے کے ہو جانے کے بعد سے پینٹاگون نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وی نیڈ ٹو گو ٹو افغانستان فرسٹ. اچھا, پہلے افغانستان آنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیوں کیا گیا, یا عراق پہ جانے کا فیصلہ تھا وہ کیوں تھا؟ عراق پہ اٹیک کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے تھا کہ 1998 میں جب پاکستان نیوکلیئر پاور کے طور پر ڈکلیئر ہو گیا, اس کے بعد سے اسلامک کنٹریز کے اندر جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہے وہ بڑی تیزی سے ہونے لگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ٹوٹل اس وقت جو دنیا میں کنٹریز ہیں جو نیوکلیئر پاور ہیں ان میں مسلمانوں کا ملک اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے. تو مسلمانوں کے ممالک جو ہیں ان میں نیوکلیئر پاور ان کے پاس ہونی چاہیے. اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ تک بھی, اور عراق میں بھی, اور نارتھ کوریا میں بھی, اس کے علاوہ ایون سیریا میں یہ جو نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہیں بڑی تیزی سے ہونا شروع ہو گئی. ایران میں بھی اسی دور میں یہ ایکٹیویٹیز, خیر ایران میں پچھلے تقریباً 12 سال سے چل رہی تھی لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹی اس میں آ گئی. اچھا, اب عراق جو ہے, عراق کے بارے میں سب سے زیادہ یہ خیال کیا جا رہا تھا, حالانکہ 1981 میں عراق پہ جو ہے وہ اوزیریک نیوکلیئر پاور اٹیک اسرائیل نے کر کے آلریڈی ان کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا, لیکن عراق واز سیکنگ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ونس اگین, اور اس وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں عراق پر اٹیک کرنا چاہیے. انہوں نے 2003 میں بھی اسی پری ٹیکسٹ پہ کیا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, لیکن یہی کام وہ 2001 میں اگر کرتے تو اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ افغانستان میں طالبان حد سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکے تھے, اور اگر افغانستان کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے عراق کے ساتھ مل کر تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. اس وجہ سے اینڈ ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو افغانستان فرسٹ اینڈ دین وی ول کم بیک ٹو عراق, جو کہ افغانستان کے 2 سال بعد ہو گیا. اچھا, یہ تو اب جنرل پری ٹیکسٹ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں پہ کیوں آیا. اب یہ ہے کہ 20 سال انہوں نے اسٹے کیوں کیا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 20 سال ہیں اس میں اسٹریٹجیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو کچھ گین کیا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے اس وقت جو ان کا گول تھا وہ تھا کنٹینمنٹ آف رشیا, بڑی کامیابی کے ساتھ ہوا. اس کے بعد کنٹینمنٹ آف چائنا. یہ جو افغانستان ہے یہ ایسی ایک لینڈ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کو ایران, عراق, اس طرف پاکستان اور چائنا, ان تمام کنٹریز کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے. جو پاور افغانستان میں اسٹرانگ ہوگی اس کا ان سارے علاقوں پر کنٹرول جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی کوئی آکوپیشن فورس آتی ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ خرچ کتنا کریں گے اور ہم یہاں سے کمائیں گے کتنا. اب آپ ہر جگہ نیوز میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ کہنا ہے, مختلف جو اسٹیٹسٹیکل ریکارڈز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب 3 ٹریلین سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے افغانستان میں خرچ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارن کتنا کیا ہے. افغانستان میں جو ارننگ کے سورسز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو دنیا کی 80% اوپیم اور ہیروئن ڈرگز جو ہیں یہ افغانستان سے پوری کی جاتی ہیں. 2000 میں ایسا نہیں تھا. یہ پچھلے 20 سالوں میں اس کی جو کاشتکاری ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوا ہے, اور یہ تمام کی تمام جو ایگری لینڈز ہیں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کنٹرول میں تھی. دوسری بات ہے افغانستان کی منرلز, مائن اینڈ منرلز کا جو کاروبار ہے افغانستان, اس کی ایکسپورٹ میں پچھلے 20 سالوں میں اضافہ ہوا. اور پھر تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے افغانستان کی آئل فیلڈز. افغانستان میں 5 بڑی آئل فیلڈز ہیں, اور ان آئل فیلڈز میں سے جتنا بھی تیل ہے وہ بلیک مارکیٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی آرمی جو وہاں پہ موجود تھی, ملٹری جو وہاں پہ موجود تھی, ان کے ذریعے بلیک مارکیٹس میں سینٹرل ایشیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو فروخت کر کے ایران کی جو سیلز ہیں ان کو توڑا گیا. اب یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اتنا لمبا عرصہ اسٹے کرنے کا مقصد کیا تھا. اچھا, اب چھوڑنے کا مقصد کیا ہے. 20 سال پورے ہو گئے, 2014 سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ براک اوباما کے پیریڈ میں 2014 میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از گوئنگ ٹو لیو افغانستان. سو وائی اٹ ٹک سو لانگ. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے ابھی رہنا ہے, ابھی جانا ہے, بیکاز دیٹ از ناٹ فار امریکن گورنمنٹ ٹو ڈیسائڈ, دیٹ از فار پینٹاگون ٹو ڈیسائڈ. بزنس وہ کر رہے ہیں, کما رہے وہ ہیں, اسٹریٹجیکلی جن چیزوں کو انہوں نے مینیج کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا تو اس میں کوئی اختیار ہو نہیں سکتا.
اب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ان 20 ایئرس کے عرصے میں، ایک تو جو ان کا یہاں پہ آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریٹجیکلی ان ایریاز کو ہولڈ کیا جائے، جس میں پارشلی وہ کامیاب ہوئے، پورے طریقے سے نہیں ہوئے کچھ مسٹیکس کی وجہ سے جنہیں میں آگے بیان کروں گا۔ دوسرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جتنا اس آکوپیشن پہ خرچ آئے گا اتنا اس میں سے ارننگ کی جائے، اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب داعش نے کام شروع کیا تھا سیریا میں اور عراق میں، تو سب سے پہلے آئل فیلڈز والے علاقوں پہ گئے، کیونکہ جہاں بھی آپ کسی پراکسی کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جیب سے نہیں کرتے، ٹیکس پیئرز کی منی سے نہیں کرتے، وہ وہیں سے اسی کنٹری سے اسی لینڈ سے سورسز پیدا کیے جاتے ہیں اور اسی لینڈ پہ خرچ کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہی کام انہوں نے یہاں پہ کیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس ایڈوانسمنٹ کا ذمہ دار کون ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اتنی تیزی سے آگے آ رہے ہیں اور بہت قوی امکان ہے کہ یہ اپنی گورنمنٹ بھی بنا لیں گے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں 1996 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس میں صرف 3 پلیئرز انوالو تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس، پاکستان اور سعودی عربیہ۔ لیکن اس وقت کی سچویشن کافی مختلف ہے، جیسے کچھ دیر پہلے میں بتا رہا تھا ان 20 سالوں میں جو کچھ ہوا یو ایس کے انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے، وہ یہ کہ تمام کے تمام پلیئرز جو ہیں وہ اب آ کے اس میں انوالو ہو گئے ہیں، اور کسی بھی ایک پاور کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ افغانستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکے۔ اس وقت طالبان سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور طالبان سٹرونگ اس وجہ سے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک پاور ہے جس کے خلاف لڑنے کے لیے سپر پاور دیگر کنٹریز کو ملا کر آتی ہے۔ اب جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھی جنگ لڑتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان کے سورسز کو بلاک کر دیا جاتا ہے تاکہ ان تک خوراک نہ پہنچ سکے، ان تک میڈیکل کٹس نہ پہنچ سکے اور ان تک اسلحہ نہ پہنچے۔ سپلائی لائنز جتنی ہوتی ہیں ان کو سب سے پہلے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال آپ کو ملے گی، ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں سعودی عربیہ اور یمن کے درمیان جو کلیش ہو رہا ہے، 2015 سے یہ کلیش چلتا آ رہا ہے۔ تو سعودی عرب نے سب سے پہلے کیا کیا، یمن کا میپ اگر آپ دیکھیں گے تو یمن 3 سائڈ سے جو ہے وہ اوشن ہے اور ایک سائڈ سے اس کا بارڈر سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں سے تو کسی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ آتا ہے 96% یمن جو ہے وہ امپورٹس پہ بیسڈ کنٹری ہے، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ملک ہے، تو وہ سارے کا سارا پورٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سعودی عرب نے کیا کیا کہ انہوں نے اوشن کا یعنی سی بلاکیٹ کر دیا پورے طریقے سے یمن کا، پورٹس پر ایریل اٹیک کیے جہازوں کے ذریعے، اور پورٹ ساری کی ساری ناکارہ بنا دی، ایک پورٹ ہے صرف جو چل رہی ہے اور وہ کنٹرول میں ہے سعودی عربیہ کے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی اینیمی سے فائٹ کرنے کا۔ اب یہاں پہ تو آپ پورے کنٹری سے فائٹ کر بھی نہیں رہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فائٹ ہے وہ افغانستان سے نہیں ہے، افغانستان میں پائی جانے والی ایک فیکشن سے تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کی تمام سپلائی لائنز کو آپ سب سے پہلے کٹ آف کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے ارننگ کے سورسز ہیں ان پہ قبضہ کرتے ہیں اور خود ان کو ارننگ کا سورس بنا لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی ارننگ کو آپ ختم کر دیتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی طالبان کے ساتھ یہی کیا۔ پھر یہ کیا ہوا، 20 سال بعد طالبان اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ وہ افغان آرمی جس کو ٹریننگ دیتی رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز، وہ افغان آرمی جب طالبان جاتے ہیں ان کے علاقوں میں تو وہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں۔ 1000 کی تعداد میں ان کی فوج تاجکستان جا کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ فوج ہے جس کو امریکہ نے ٹریننگ دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امریکہ ٹریننگ کس کو دے رہا ہے؟ جو وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے تھے ان کو امریکہ نے ٹریننگ اور اسلحہ دیا تھا، یا جو بھگا رہے تھے ان کو دیا تھا؟ یہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی کہ آکوپیشن فورس جیسے چاہتی ہے پراکسیز کو اس طریقے سے لے کے چلتی ہے، لہٰذا یہ تو بہت واضح ہے کہ طالبان کی اس ایڈوانسمنٹ میں کس کا رول ہے۔ لیکن اب جو طالبان کے درمیان اندر بھی آپ دیکھیں گے تو فیکشنز بنی ہوئی ہیں جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے کنٹرول میں ہیں، اس وجہ سے فی الحال اس کا فیوچر جو ہے وہ اس حد تک سرٹن ہے کہ افغانستان جو میں گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کی بن جائے گی، لیکن اس حوالے سے انسرٹن ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس یا ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے صرف طالبان کو ہی سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو IS خراسان ہے اس کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب IS خراسان اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ کلیش کی ایک صورتحال بنتی ہے، تو یہ وہی تھیوسائیڈائڈز والی بات ہو جاتی ہے کہ یہ دوبارہ سے اسی تھیوسائیڈائڈز ٹریپ کا شکار ہوں گے، اور دوبارہ سے یہ جب افغانستان میں گورنمنٹ بن جائے گی تو اس کے بعد پھر جو جنگی صورتحال ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ واحد صورت ہے کہ پاکستان امن سے رہ سکتا ہے۔
اور یہی وہ کوشش ہے جو چائنا کی ہے. چائنا کا جو اکنامک ایڈوانسمنٹ ہے یا چائنا کے سینٹرل ایشیا کے لیے جتنے پلانز ہیں یا ایون پاکستان کے لیے بھی، وہ صرف اسی صورت میں سیف ہو سکتے ہیں جب افغانستان اپنی جگہ پر سیف ہوگا. تو یہ ہے جناب اس وقت تک کی افغانستان کی صورتحال. آگے جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آتی رہیں گی یا صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے گی تو میں اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اس ٹاپک کو اس حوالے سے ضرور پریپیئر کیجیے گا کہ اس دفعہ کا جو CSS کے پیپرز ہونے جا رہے ہیں اس میں لازمی اس کے حوالے سے کویسچن پوچھے جائیں گے، اور وہ کویسچن بھی ایسے ہی پوچھے جائیں گے کہ اب افغانستان کا فیوچر کیا ہے، یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انڈیا کا جو رول ہے وہ کیا ہے، پاکستان کا جو رول ہے وہ کیا ہے. تو جناب یہاں پہ اپنے ویلاگ کو تمام کرتے ہیں. آپ کو کسی بھی قسم کے کویسچن ہوں تو آپ سوشل میڈیا لنکس پہ پوچھ سکتے ہیں. سلامت رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.